نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لِنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ نمل کی آیت 45 سے 53 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ آیت 45: قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ آیت 46: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ۔ آیت 47: ترجمہ: بلا شبہ ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر جلدی ہی وہ دو گروہ بن کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ فرمایا: اے قوم، تم نیکیوں سے پہلے برائیوں کی کیوں جلدی مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر اس کا رحم ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے اور تیرے ساتھیوں سے بدشگونی لے رہے ہیں۔ فرمایا: تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم فتنے میں مبتلا کیے ہوئے لوگ ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نمل کی آیت 45 سے 47 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 45: سمودیوں کے کرتوتوں کا بیان۔ اللہ سمودیوں کی اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا تھا اس کی خبر دے رہا ہے۔ جب آپ کو اللہ نے ان کی طرف مبعوث فرمایا تھا اور آپ نے انہیں خالص اللہ کی عبادت کی طرف بلایا تھا، یعنی وہ دو گروہوں میں بٹ گئے اور جھگڑنے لگے۔ ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ مشرک ہی رہا۔ سورہ اعراف کی آیت 75-76 میں فرمایا: یعنی آپ کی قوم کے مغرور سرداروں نے کمزور اور ایمان والوں سے کہا، کیا تم کو یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ بولے، ہمیں ان کی رسالت کا یقین ہے۔ ان مغروروں نے کہا کہ تم جس رسالت کا یقین کر رہے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ آیت 46: عذاب کی جلدی نہ مچاؤ، یعنی عذاب کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ اللہ کی رحمت کیوں نہیں مانگتے؟ اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اس کی تم پر مہربانی ہو اور تم دین و دنیا کی برکتیں حاصل کرو۔ آیت 47: قوم بولی، آپ نحس ہیں۔ ان بدبختوں نے جواب دیا کہ ہم تمہارے ساتھیوں کے چہروں پر بھلائی نہیں دیکھتے، ان سے نحوست ٹپکتی ہے۔ اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو بدبخت یہی سمجھتے کہ صالح اور ان کے ساتھ والوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت ٹوٹی اور انہیں نحس جانتے۔ سورہ یاسین میں فرمایا:
آیت 18 اور 19 میں جب ان کے پاس پیغمبر آئے تو شہر والوں نے کہا ہم نے تم سے بدشگونی لی، اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم کو یقیناً دردناک سزا پہنچے گی۔ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری بدشگونی تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بدشگونی پر تم کو اللہ بدلہ دے گا، بلکہ تم لوگ آزمائے جا رہے ہو کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی، لیکن بظاہر یہ معنی ہے کہ تم کو تمہاری گمراہی میں حق تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے اور اس نے تم کو فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ آیت 48۔ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ آیت 49۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ آیت 50۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ آیت 51۔ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ آیت 52۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آیت 53۔ ترجمہ: اور اس شہر میں 9 سردار تھے جو ملک میں فساد برپا کرتے رہتے تھے اور اصلاح پسند نہ تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں قسمیں کھا کر یہ اقرار کرو کہ ہم رات ہی کو صالح پر اور ان کے گھر والوں پر چھاپا ماریں، پھر اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ بھاری مکر کیا اور ہم نے انہیں ان کے مکر کا اچھی طرح سے بدلہ دیا اور انہیں شعور تک نہ ہوا۔ اب آپ غور کریں کہ ان کے مکر کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کے سب لوگوں کو غارت کر دیا۔ ان کے ظلم ہی کی وجہ سے ان کے یہ گھر ویران پڑے ہیں۔ واقعی علم والوں کے لیے اس میں ایک بڑی عبرت ہے، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے اور متقی تھے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 48 سے 53 کا۔ تفسیر آیت 48۔ قتل صالح علیہ السلام کی سازش۔ حق تعالیٰ سمودیوں کے سرکشی اور شرارت و فساد کے سرغنہ لوگوں کی خبر دے رہا ہے جو اپنی قوم کو کفر و گمراہی کی طرف بلاتے رہتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہتے تھے، اور ستانے کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا تھا اور آپ کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا تھا کہ ہم سب مل کر رات کو ان کے گھر پر چھاپا ماریں اور بے خبری میں انہیں قتل کر ڈالیں، پھر ان کے وارثوں سے کہہ دیں کہ ہم تو اس معاملے سے آگاہ تک بھی نہیں، ہم موجود ہی نہ تھے، ہماری صداقت میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ سمودیوں کے اس شہر میں 9 شخص تھے جو شہر میں ادھم مچاتے رہتے تھے اور چین سے بیٹھنا ہی نہیں جانتے تھے۔ یہ لوگ سمودیوں پر چھائے ہوئے تھے کیونکہ ان کے بڑے اور سردار تھے۔ انہی لوگوں کی باہمی مشورے سے اونٹنی قتل کی گئی۔ آخر کار حق تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے عذاب و لعنت میں گرفتار کر لیا۔ آیت 59 سے 51۔ سازش کا وبال۔ ان غنڈوں نے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیا کہ آج صالح کو اور ان کے گھر والوں کو رات میں چھاپا مار کر ختم کر ڈالو۔ سب نے اس بات کا پکا اقرار کیا اور قسمیں کھا کھا کر بیعت کر لی۔ اللہ نے ان کی سازش کا وبال انہی پر ڈال دیا، یہ آپ کے ہلاک کرنے پر قادر نہ ہو سکے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے انہیں اور ان کی قوم کو ہلاک کر دیا۔ انہوں نے قسمیں کھا کر یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ رات کو صالح کو پکڑ کر قتل کر ڈالا جائے۔ ہم سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ ناپاک و شرمناک عہد و پیمان کر ہی رہے تھے کہ ایک چٹان ان پر آ گری اور سب کے بھیجے پاش پاش ہو گئے۔ انہیں بدماشوں کی شرارت و سازش سے اونٹنی قتل کی گئی تھی۔ پھر جب اونٹنی کو قتل کر چکے اور عذاب نہیں آیا تو ان کے حوصلے بڑھ گئے، اور اب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو
اور ان کے گھر والوں کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان لیے گئے اور یہ تجویز طے کی گئی کہ رات کو چھاپا مار کر اندھیرے میں قتل کر دیے جائیں گے، پھر صبح کو جب قتل کا چرچا ہوگا تو ہم بھی جا کر ان کے وارثوں سے اظہار ہمدردی کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اس حادثے کے وقت ہم موجود نہ تھے، ہمیں تو اس حادثے کا علم تک بھی نہیں، لیکن حق تعالیٰ نے انہیں اس ناپاک سازش کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی غارت کر دیا۔ آیت 52-53۔ خاویہ یعنی خالی اور اجاڑ میں کوئی رہنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے دوستوں کی حمایت کی اور ان کی تائید کی اور انہیں بچا لیا اور دشمنوں کو عذاب و قہر سے غارت کر دیا۔ یہ تھا سورہ نمل کی آیت 45 سے 53 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔